نام دے دیں خیر صاحب ہیں کون ہے؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. یہ آیات کریمہ جن کا میں نے آج کے خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے، ان کو آج کے خطبے کا موضوع بنانے کی طرف ایک دوست کے خط نے توجہ دلائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے لکھا کہ اول تو ان آیات میں میرے لیے ایک اشکال پایا جاتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہوں۔ دوسرے، ان کی ترتیب میں اور ان کے مضمون کے باہمی تعلق میں مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو بہت گہری ہے اور جس کی طرف جماعت کو توجہ دلانی چاہیے، لیکن میں اس مضمون کو پا نہیں سکا۔ لیکن یہ احساس مجھے ضرور ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا اعلیٰ مضمون بیان ہوا ہے جو جماعت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اس لیے میں صرف خط کے ذریعے اس کا جواب نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ اگر موقع میسر آئے تو کسی خطبے میں ان آیات کو اپنے خطبے کا موضوع بنا لیں۔ جو اشکال ان کے ذہن میں تھا اس جب میں ترجمہ کر چکوں گا تو پھر میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔
ترجمہ یہ ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے بنی نوع انسان، تمہارے لیے دودھ دینے والے جانوروں میں یا چوپایوں میں عبرت ہے، ایک ایسی بات ہے جس سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کیا ہے آگے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، فرث و دمن لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، جو گوبر اور خون کے درمیان پیدا ہونے والی چیز ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا ہے مزے کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی۔ پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تمہارے لیے اس بات میں بھی ایک عبرت ہے کہ ہم نے جو پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، مثلا کھجور اور انگور، ان سے تم شراب بھی بناتے ہو جس سے نشہ پیدا کرتے ہو، اور رزق حسنہ بھی اسی سے حاصل کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس بات میں صاحب عقل لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، ان اتخذی من الجبال بیوتاً، کہ تو اپنا مکان پہاڑوں پر بنا، یا اپنے مکان تم پہاڑوں پر بناؤ اور درختوں پر اور ان بیلوں پر جن کو اونچی جگہ پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے تم رزق حاصل کرو، کچھ کھاؤ۔ فصلوں کی سبل رب کے ذلولا، اور خدا کی مقرر کردہ راہوں پر عاجزانہ حرکت کرو، اطاعت کے ساتھ ان راہوں پر چلو جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ یخرج من بطونہا شراب، ایسی صورت میں فرمایا کہ ان کے یعنی ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسی شراب نکلتی ہے کے رنگ مختلف ہیں، اور جس میں بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر کرتے ہیں۔ جو اشکال انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم تو شراب کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہاں پہلی آیت میں نعمت کے طور پر شراب کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ اپنی نعمتیں جتا رہا ہے اور فرمایا کہ دیکھو کھجور سے اور انگوروں سے تم شراب بھی بناتے ہو، تو ایک حرام چیز کا نعمتوں میں کیسا ذکر آ گیا؟ اس بات کا جواب جب میں ان آیات کے باہمی رابطے اور ان کے مضمون پر روشنی ڈالوں گا تو اس میں خود بخود آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں عبرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ عبرت میں ایسی نصیحت پکڑنا مراد ہوتی ہے جس سے فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں نقصان پہنچتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے جن کو ان خاص چیزوں سے استفادہ نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے بڑے ضرر پہنچ چکے ہوں، بڑے بڑے نقصانات پہنچ چکے ہوں۔
مثلا فرعون کی قوم ایک عبرت کا نشان بن گئی، اور دوسری اب پہلی قوم ہے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں خدا کے عذاب کا نشانہ بنی، وہ ساری عبرت کا نشان بن گئیں۔ بس عبرت کا مضمون چل رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں شراب بنانے کا ذکر ہے اس کا بھی عبرت کے مضمون سے تعلق ہے، نعمتوں کے گنانے کا مضمون نہیں ہے بلکہ عبرت کا مضمون ہے۔ دراصل خدا تعالیٰ نے 3 مثالوں میں مختلف انسانی حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال جانوروں کی ہے، ایسے جانوروں کی جو چوپائے کہلاتے ہیں اور جن میں دودھ دینے کی جو خصلت تو نہیں کہنا چاہیے، دودھ دینے کی اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ دینے کا ملکہ ودیت کر رکھا ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ دودھ پیدا کریں، اور جو پہلی غذا وہ استعمال کرتے ہیں وہ حیوانی غذاؤں میں سب سے ادنا درجے کی غذا ہے، یعنی وہ نباتات، گھاس پھوس اور اس قسم کی چیزیں، سبز گھاس نہیں تو خشک گھاس، درختوں کے پتے، جتنی بھی چیزیں خدا تعالیٰ نے رزق کے طور پر پیدا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی منزل ان غذاؤں کی ہے، اور باقی تمام حیوانی زندگی نسبتاً اعلیٰ غذاؤں پر پلتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے عبرت کا نشان یہ ہے کہ وہ انعام جو تمہارے نزدیک بالکل بے عقل ہیں اور ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دیکھو کہ وہ کس غذا پر پلتے ہیں۔ جو غذائیں بھی ہم نے زندگی کے فوائد کے لیے پیدا کی ہیں، زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ کی غذا وہ ہے جو یہ انعام کھاتے ہیں، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اس قسم کے لوگ، اونٹ تو ایسی خوفناک غذا پہ بھی منہ مارتا ہے جو دنیا کا کوئی اور جانور کھا نہیں سکتا، کہتے ہیں صرف بکری اس کا مقابلہ کرتی ہے اس چیز میں، اور وہ بھی انعام میں داخل ہے۔ بس دودھ دینے والے جانور غذا کی سب سے ادنا حالت پر پلتے ہیں، اور دیکھو پھر وہ اس غذا سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایک طرف اس کی گندگی کو الگ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف خون بنانے سے پہلے جو خالصتاً ان کے کام آتا ہے، ایک ایسی غذا بھی بناتے ہیں جو پہلی حالت اور آخری حالت کے درمیان ہے۔ بعض مفسرین ان بحثوں میں الجھ گئے کہ یہ جو فرمایا کہ خون اور فضلہ کے درمیان، تو غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ دودھ کی جو جسم میں دودھ پیدا کرنے والی جگہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کئی طریقوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ہرگز یہ بات نہیں۔ ظاہری مقام کے لحاظ سے فضلہ اور خون جہاں جہاں بنتے ہیں ان کے درمیان دودھ پیدا کرنے والے اعضاء نہیں ہیں، بلکہ ان کا الگ مقام ہے۔ تو یہ معنوی ذکر ہو رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غذا کی ادنا حالت اور اعلیٰ حالت یعنی خون بننے تک درمیان میں دودھ بنتا ہے، اور دودھ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ صرف ان جانوروں کے اپنے کام ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے اور تمہارے بھی کام آتا ہے۔ چنانچہ وہ غذا کی ادنا حالت جو تمہارے براہ راست کسی کام نہیں آ سکتی، یعنی گھاس پھوس، پتے اور تن کے خس و خاک، جن کے اندر انسان کے لیے براہ راست کوئی بھی غذا موجود نہیں، ان چیزوں پر یہ جانور منہ مارتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں پہ منہ مارتے ہیں، بدمزہ کسیلے پتے کھاتے ہیں، اور ان میں سے ایسی شیریں چیز یعنی دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں پیدا کرتے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی پیدا کرتے ہیں۔
تو کتنی عظیم الشان خدمت ہے بنی نوع انسان کی جو یہ جانور کر رہے ہیں۔ اس کے مقابل پر عام انسانوں کی مثال دی گئی۔ فرمایا عام انسانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے اعلیٰ غذا پیدا کرتے ہیں، پھل، اور پھلوں میں سے بھی کھجور اور انگور جیسے اعلیٰ درجے کے پھل، ان سے بعض انسان صحیح استفادہ بھی کرتے ہیں اور رزق حسنہ کے طور پہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو ان کے غلط استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ اور پاکیزہ چیز کو ایک خبیث اور گندی چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے لیے شدید نقصانات کا موجب بنتی۔ بس دیکھو ان جانوروں کے مقابل پر ان انسانوں کی کیا حالت ہے۔ وہ ارذل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اسفل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات میں شمار ہوتا ہے۔ وہ نہایت رذیل اور گندی اور ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس سے نیچے درجے کی اور کوئی غذا نہیں، اور اس سے نہایت پاکیزہ خوراک پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اشرف المخلوقات کے لیے بھی، اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کا دودھ جس کو کھا کر پی کر تم لذت حاصل کرتے ہو اور بہت سے اس سے فائدے اٹھاتے ہو، وہ یہ جانور گھاس پھوس سے پیدا کر رہے ہیں۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پھل پیدا کیے ہیں جو سب غذاؤں میں سب سے اعلیٰ درجے کی غذا ہے، اور اس کو تم نہایت رذیل قسم کی غذاؤں میں بھی تبدیل کر دیتے ہو، اور جانور تو تمہارے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، تم اب دوسرے انسانوں کے فائدے کے کام بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے نقصان کا موجب بن جاتے ہو۔ فسق و فجور کا گہرا تعلق شراب سے ہے، اور شراب پینے والی قوموں میں لازماً فسق و فجور پایا جاتا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ شراب پینے والی پاک باز قومیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اگر شراب کے نشے سے ہٹ کر پاک بازی اختیار بھی کر لیں اور تہذیب کے نمونے بھی دکھائیں، تب بھی شراب کی حالت میں وہ اپنی اعلیٰ خصلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اعلیٰ عادات سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو سب سے ارذل ہے اور اسفل ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ خاوند اپنی بیویوں کے سر دیواروں سے ٹکرا کر پھوڑ دیتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دیواروں سے ساتھ پٹکتی ہیں اور جان سے مار دیتی ہیں۔ یہ عام روزمرہ کے واقعات ہیں۔ یورپ میں خصوصیت کے ساتھ اور امریکہ میں بھی جو ظلم اور سفاکی کے واقعات ملتے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق شراب سے ہے۔ جتنے گھر آپ کو اجڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے اکثر کا تعلق شراب سے ہے۔ شراب کے نتیجے میں بدکاریاں اور فسق و فجور کے علاوہ گھر میں ظلم اور بد اخلاقی طبی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ عبرت ہے کہ دیکھو دو قسم کے جانور ہیں، ایک سب سے ادنا نہیں تو عام ادنا جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اور ایک سب سے اعلیٰ، سب سے جو نچلے درجے کے جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس کو ادنا غذا ملتی ہے، اور اس سے وہ کیسی پاکیزہ چیزیں بنا کے تمہارے فائدے کے لیے پیش کرتا ہے، اور تم جو اعلیٰ درجے کے شمار ہوتے ہو سب سے اعلیٰ غذائیں کھا کر پھر ان کو ادنا حالتوں میں تبدیل کر دیتے ہو۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کی جو مثال دی ہے وہ دراصل ایک مثال ہے جو اعلیٰ درجے کے انسانوں پر صادق آتی ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر انسانوں کے بعد رکھنا انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کے انسانوں کی مثال کے طور پر ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ شہد کی مکھی پر خدا نے وحی نازل فرمائی، اور وحی کے نتیجے میں اس میں عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس مکھی کے مقابل پر ایک عام مکھی بھی ہے جو وحی سے محروم ہے،
ان کی ظاہری شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک ہی طرح اڑتی ہیں، دیکھنے میں ایک دوسرے سے کافی مشابہ ہیں، مگر ایک وہ ہے جو گندگی پر منہ مارتی ہے اور ایک وہ ہے جو پھولوں کے رس چوستی ہے۔ اور پھولوں میں ایک ایسی بات ہے جو پھلوں سے بھی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ پھول پھلوں کے ماں ہوتے ہیں اور پھولوں میں پھلوں کی روح موجود ہوتی ہے۔ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی روحانی لطیف غذا ہے جس سے اوپر غذا کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ تو اول تو شہد کی مکھی کے ساتھ ہی دوسری مکھی کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے اور فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں فرق کیوں پڑا۔ فرمایا فرق صرف وہی کا ہے، تعلق باللہ کا ہے۔ اس لیے عام انسانوں کی مثال تو یہ ہے کہ ان کو اچھا رزق ملے تو اس کو گندگی میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور اتفاقاً بعض مواقع پر یا بعض صورتوں میں اچھے رزق کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اتفاقی باتیں ہیں۔ بامقصد طور پر ایک رزق کو اعلیٰ حالت میں تبدیل کر کے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے اس کو نکالنا یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صاحب وحی ہوتے ہیں، وہ جو خدا سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، وہ بنی نوع انسان جو وحی کے تعلق سے ایک اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بس اگر ایک مکھی کو بھی، یوں کہیں گے آپ کہ اگر ایک مکھی کو بھی وہی کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور کیسا عظیم الشان روحانی انقلاب اس میں برپا کر دیتی ہے، تو سوچو کہ ایک بشر کے اوپر جب وحی نازل ہوگی تو اس کی کیا حالت کر دے گی۔ تو شہد کی مکھی کی مثال دراصل صاحب وحی انسانوں کی مثال ہے، اور ان کا نقشہ شہد کی مکھی کی شکل میں کھینچا گیا ہے، اور مومنوں کی جماعت کا بھی پورا نقشہ اس مثال میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کو ہم نے وحی کی، اور وحی یہ کی سب سے پہلے کہ تمہیں جو ہم رزق عطا کرنے والے ہیں اور رزق کو اعلیٰ درجے کے رزق، مزید اعلیٰ درجے کے رزق میں تبدیل کرنے کا سلیقہ سکھانے والے ہیں، وہ ایسا رزق ہے جو گندی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اچھی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر قسم کے گندے اثرات سے اس کو پاک رکھا جائے۔ تو فرمایا ہم نے اس سے کہا کہ یا پہاڑوں پر چلو جہاں فضا پاک ہوتی ہے، جہاں مٹی اور گند کم ہوتا ہے، اور عموماً پہاڑوں کی فضا سب سے اچھی ہوتی ہے، اور زمین کی سطح پر اس کے بعد پھر درختوں کی باری آتی ہے۔ بڑے بڑے بلند درخت، ان کے اوپر اگر کبھی آپ نے چڑھ کر دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچے زمین کی طرف دیکھیں تو درختوں پہ چڑھ کر ایک نمایاں لطافت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ایک انسان اونچی پاکیزہ فضا میں داخل ہو گیا ہے۔ اور تیسرے درجے پر وہ بیلیں ہیں جو اگر اونچی جگہ چڑھانے کے لیے میسر نہ آئے تو زمین پر پھیلیں گی، مگر مما یارشون میں یہ نقشہ کھینچا کہ ان بیلوں میں گھر بناؤ جن کو وہ اونچی عمارتوں پر چڑھاتے ہیں۔ تو تینوں جگہ رفت کا مضمون شامل ہے، اور تینوں جگہ حفاظت کا مضمون شامل ہے کہ ایسی اعلیٰ غذا تمہیں عطا ہونے والی ہے جو نہایت لطیف، نہایت اعلیٰ درجے کی ہے، اس کی حفاظت کا پورا احترام کرو، پورا انتظام کرو، اور اونچی جگہوں پر اس کو بناؤ کیونکہ وہ اونچی جگہوں پہ رکھنے کے لائق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے مضمون کے ساتھ بھی یہی مضمون باندھا گیا ہے، رفت کا مضمون، کہ اونچی جگہوں پر پڑھا جانے والا کلام، اور مرفوع کلام ہے یہ۔ بس شہد کی مکھی کا ذکر میں دراصل الہام اور وحی کی روشنی میں پرورش پانے والی قومیں اور ترقی کرنے والی قومیں مراد ہیں۔ بس فرمایا کہ پہلے تو ہم نے اس کو گھر کے متعلق نصیحت کی کہ یہ بہت ہی مقدس کلام، بہت ہی مقدس غذا تمہیں عطا ہونے والی ہے،
اس لیے اس کے لیے ہر قسم کے لوازمات کا اہتمام کرو، اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ پھر فرمایا، پھر ہم نے اس سے کہا کلی من کل الثمرات، جب حفاظت کا انتظام کر لو پھر غذا کھانی شروع کرو۔ اس میں بڑا گہرا معرفت کا نقطہ ہے۔ وہ لوگ جو اچھی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے، وہ ان کو ضائع کر دیا کرتے ہیں، اور جب تک پہلے حفاظت کا انتظام نہ ہو اس وقت تک انسان کا حق نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز کو اکٹھا کرنا شروع کر دے، ایک طرف سے اکٹھا کر رہا ہو دوسری طرف سے ضائع کر رہا ہو، یہ بے احترامی ہے رزق کی۔ تو فرمایا ہم نے اس کو پہلے حفاظت کا سلیقہ سکھایا، پھر کہا اب جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں پر منہ مارو، اور بینی یہی چیز ہے جو شہد کی مکھی کرتی ہے۔ دنیا میں جس طرف آپ نظر دوڑائیں، پہاڑوں کی مکھیوں کو دیکھیں، درختوں پر چھتے بنانے والیوں کو دیکھیں، بیلوں میں چھتے بنانے والیوں کو دیکھیں، سب کا یہی طریق ہے، اور اسی سنت پر وہ عمل پیرا ہیں کہ پہلے شہد کی حفاظت کا انتظام کرتی ہیں، پھر وہ پھلوں کی طرف اور پھولوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا فصلوں کی سبولا ربے کے ذلولا۔ اس نے اس آیت کے حصے نے اس مضمون کو خوب کھول دیا ہے کہ یہاں دراصل اعلیٰ درجے کے انسان مراد ہیں۔ انسان ہے جسے صاحب شریعت بنایا گیا اور جس کو اعلیٰ درجے کی چلنے کی راہیں عطا کی گئیں اور سمجھائی گئیں۔ مذہب کا مطلب ہی راہ ہے، راستہ ہے۔ صراط مستقیم آپ قرآن کی سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں کئی مرتبہ۔ تو سبولا ربے کی ذلولا سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرنا۔ اگر اس تعلیم پر عمل نہیں کرو گی تو پھر یہ جو فائدہ اٹھانے لگی ہو تم اپنے لیے اور غیروں کے لیے فائدے کا موجب بننے والی ہو، اس سے محروم رہ جاؤ گی۔ صرف پھل کھانا کافی نہیں، اس طریق پر پھل کھانا اور پھولوں کا رس چوسنا ضروری ہے جس طریق پر قرآن کریم نے ہدایت فرمائی ہے یا الہی کتب ہدایت فرماتی ہیں۔ تو یہ مثال بیک وقت شہد کی مکھی پر بھی اطلاق پاتی چلی جاتی ہے اور مومنوں کی جماعت پر بھی اطلاق پاتی چلی جاتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے پیٹوں سے پھر ایسی غذا نکلے گی جس کے رنگ مختلف ہوں گے، یعنی بظاہر وہ ایک ہی جیسے پھول ہوں گے جن کی روح چوس رہی ہوں گی، جن کا رس چوس رہی ہوں گی، اور ایک جیسے ہی پھل ہوں گے، لیکن ان کے پیٹوں سے انہضام کے بعد جو چیز نکلے گی وہ مختلف رنگوں کی ہوگی۔ فیہ شفاء للناس، اس میں بہت ہی عظیم الشان شفا بنی نوع انسان کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ کلام الہی کو بھی شفا کہا گیا ہے۔ کلام الہی کا جو خلاصہ ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام بھی شفا ہے۔ تو در حقیقت یہ مثال شہد کی مکھی کے نام پر دی گئی، لیکن اس کا اعلیٰ اطلاق ان قوموں پر ہوتا ہے جو وحی کی روشنی میں تعمیر کی جاتی ہیں، جن کی پرورش اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو جماعت پیدا کی، ان پر شہد کی یہ مکھی کی یہ مثال پوری طرح ثابت صادق آتی ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس چیز میں ایک بہت بڑا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں۔ پہلی مثال بیان کرتے وقت عقل کا ذکر کیا اور دوسری مثال بیان کرتے وقت فکر کا ذکر کیا۔ اس میں کیا فرق ہے، یہ فرق بھی میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل کی تعریف فرمائی اور دو جہتوں سے عقل کی تعریف فرمائی۔ فرمایا
ما خلق اللہ خلقا اکرمہ علیہ من العقل، کہ خدا تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس کو اس کی عقل کی نسبت سے زیادہ عزت دی ہو. یعنی ہر مخلوق کی عزت کا مقام اس کی عقل سے طے ہوگا. درجہ بدرجہ ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ نے عقل کے مختلف مراحل پر قائم فرمایا ہے، یا مختلف حیثیتوں کی عقلیں عطا کی ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس عقل کا ذکر فرما رہے ہیں جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے، جس میں انسان کی اپنی کوشش کو کوئی دخل نہیں، اور ہر ذی روح کے لیے عقل کا ایک مقام مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تمام حیوانات میں اس کی عزت کا مقام بھی وہ عقل کا مقام طے کرتا ہے. بہت ہی گہری حکمت ہے اس حدیث میں. آپ تمام بنی نوع انسان پر نظر ڈال کر دیکھیں اور پھر نیچے اترنا شروع کریں، درجہ بدرجہ حیوانات پر نظر ڈال کر دیکھیں، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے حقیقت میں اکرام کا مقام اس کو منسیب ہے نسبتاً اور تناسب کے لحاظ سے، جو زیادہ صاحب عقل ہے. بس اس پہلو سے جب میں نے ایک دفعہ موریشس کی یونیورسٹی میں ایوولوشن پر تقریر کی تو میں نے یہ نقطہ نگاہ پیش کیا کہ سائنسدان تو حیوانات کو اور طرح سے درجہ بدرجہ ان کے حیوانات کے درجے اور طرح سے مقرر کرتے ہیں، اور درجہ بدرجہ ان کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ان کے جسموں کی حالت اور ان کے ماحول میں جو ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ان کی ظاہری شکل میں ان کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کے اندر وہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ کیڑوں مکوڑوں میں پائے جاتے ہیں، کسی میں نہیں بنے ہوئے. اس طرح مختلف طریق پر انہوں نے جسمانی لحاظ سے حیوانات کو درجوں میں تقسیم کیا ہے. لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ارتقاء عقل کا ارتقاء ہے، اور ہوش کا ارتقاء ہے، شعور کا ارتقاء ہے، اور اول سے آخر تک جو چیز ترقی کر رہی ہے وہ شعور ترقی کر رہا ہے. اس لیے حیوانات کی تقسیم ان کے شعور کے لحاظ سے ہونی چاہیے، کیونکہ ارتقاء نام ہی شعور کا ارتقاء ہے. جسم کا ارتقاء نہ کبھی مقصود تھا، نہ حیوانات کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جسم کا ارتقاء قانون قدرت کے نزدیک کوئی معنی رکھتا تھا. اسی حد تک جسم کا ارتقاء ضروری تھا اور ہوا جس حد تک عقل کو اس کی ضرورت تھی، اس کے مطابق جسم ڈھالے گئے. لیکن جسم کو عقل پر کبھی بھی فضیلت عطا نہیں ہوئی. چنانچہ بہت بڑے بڑے جسم رکھنے والے جانور جن کو ڈائناسور کہا جاتا ہے، ان سے زیادہ عظیم جسم کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ آنن فانن حیوانی تاریخ میں ہلاک کر دیے گئے. سائنسدان جب کہتے ہیں آنن فانن تو یہ مراد نہیں ہے کہ چند منٹوں میں. حیوانی تاریخ اتنی وسیع ہے کہ کروڑوں سال تک پھیلی ہوئی ہے، کروڑ سال تک. اس لیے جب وہ آنن فانن کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ شاید 10 لاکھ سال ہو گئے ہوں یا چند لاکھ سال گزرے ہوں، مگر یہ عرصہ حیوانی تخلیق اور ارتقاء کے دور میں آنن فانن ہی کہلاتا ہے. بس ان سب کی صف لپیٹ دی گئی، اور جسم پر میں جو ان کو فضیلت حاصل تھی اس کے نتیجے میں ان سے فضیلت کا کوئی سلوک نہیں کیا گیا. بس قرآن کریم اسی مضمون کو یہاں بیان فرماتا ہے کہ یہ عقل کا معاملہ ہے. عقل کے ذریعے تمہیں اس پر غور کرنا ہوگا. اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی گہری
تعریف فرمائی، فرمایا ما خلق اللہ خلقا اکرمہ علیہ من العقل، کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس کو اس کے عقل کی نسبت سے زیادہ عزت بخشی ہو. اور یہاں عقل سے مراد کمائی ہوئی عقل نہیں ہے جو علم کے ساتھ مل کر پھر اور ترقی پاتی ہے، بلکہ ودیت شدہ عقل ہے جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے اور اس پر جانور کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمائی ہوئی عقل کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور لفظ کمانے کا استعمال فرماتے ہیں اس پر. فرمایا ما کسب احد شیئا افضل من عقل یہدیہ الی ہدی اور یرد عن ردی، کہ کبھی کسی شخص نے، کسی چیز نے اس سے بہتر کمائی نہیں کی کہ اس نے وہ عقل کما لی ہو. یعنی پھر سنیے غور سے کہ کبھی کسی چیز نے اس سے بہتر کمائی نہیں کی کہ اس نے وہ عقل حاصل کی ہو یا وہ عقل کمائی ہو جس سے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی حاصل کر سکے اور بری چیزوں سے بچ سکے اور بری چیزوں سے پیچھے ہٹ سکے. یہ جو عقل کی تعریف ہے یہ تقویٰ کی ایک تعریف سے اطباق پر اس کا اطباق ہوتا ہے تقویٰ کی ایک تعریف پر، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. چنانچہ دو پہلو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے بیان فرمائے. اول یہ کہ ایک عقل ہے جو کمائی جاتی ہے، محنت سے علم کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس عقل کی پہچان یہ ہے کہ ہدایت کی چیز نظر آنی شروع ہو جائے، اور صرف نظر نہ آئے بلکہ انسان اس کو حاصل کرے. اگر ہدایت کی چیز کو دیکھ لے، پہچانے اور حاصل نہ کرے، اس کا نام عقل نہیں ہے. بری چیز میں تمیز کر سکے اور پھر اس سے بچ سکے، اس کا نام عقل ہے، اور یہی مضمون تقویٰ کا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم کے شکوک سے بالا ہے. لیکن یہ علم کافی نہیں، محض اس بات کا علم ہو جانا کہ کوئی چیز ہدایت ہے یہ کافی نہیں. تقویٰ وہ چیز ہے جس سے اس علم سے استفادہ ہوگا، جس کے ذریعے سے. بس ھدی للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کی یہی تعریف فرما رہے ہیں کہ عقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہدایت نظر بھی آئے اور انسان اختیار بھی کر لے. دوسری جگہ قرآن کریم میں جو تقویٰ کی تعریف ہے وہ ایک یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ غلط چیزوں سے پرہیز اور بچنا، گناہوں کے مقامات سے ہٹنا. اور یہی مضمون حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دوسری تعریف عقل کی یہ ہے کہ انسان مضرات سے پرہیز کرے اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائے. پس یہاں جو پہلے خدا تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مثال میں جو سادہ سی ہے، صاف نظر آ رہی ہے، اس مثال میں ان لوگوں کے لیے نشان ہیں، ان لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کو اختیار کر لیں اور بری چیز کو دیکھیں تو اس سے بچ جائیں. بس عقل اس انسانی تمیز کی طاقت کو کہتے ہیں جو ابتدائی حالت میں ذی شعور انسان میں پائی جاتی ہے، اور اس پہلو سے ایک حصہ جانوروں میں بھی عقل کا ملتا ہے. لیکن جہاں فکر کا ذکر فرمایا وہ فکر کی طاقت صرف انسان کو نصیب ہے اور جانور کو نصیب نہیں ہے. دوسرے موقع پر جہاں شہد کی مکھی کی مثال دی ہے
وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مثال ایسی نہیں ہے جو تمہیں فوراً سمجھ آ جائے، اب ذرا ٹھہر کر اس پر غور کرنا، کیونکہ تفکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی چیز کی پیروی کرنا شروع کرے اور تلاش شروع کر دے۔ چنانچہ تفکر کا جو معنی عربی لغات میں ملتا ہے اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جیسے عقل کی روشنی لے کر کوئی انسان کسی چیز کی تلاش میں نکل پڑے اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دے۔ کمپیوٹر کا جو آج کل کا تصور ہے وہ تفکر کے تصور کے نزدیک تر ہے۔ جب آپ کمپیوٹر کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو بجلی کی رو بڑی تیزی کے ساتھ اس اندرونی نظام میں چکر لگانے لگتی ہے اور ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ کہاں یہ چیز ملے گی۔ پھر جب اس کو وہ چیز ملتی ہے تو وہاں ٹھہر جاتی ہے اور وہاں سے ایک روشنی کا دروازہ کھول دیتی ہے جو بعض چمکتے ہوئے اعداد و شمار کی صورت میں یا تصویروں کی صورت میں آپ کو پردے پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پس تفکر اس بات کو کہتے ہیں۔ عقل پہلا مقام ہے اور تفکر اوپر کا اور بعد کا مقام ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو عام باتیں دیکھ کر ان سے ہدایت پانے سے محروم رہیں، ان کے متعلق قرآن کریم بار بار یہی فرماتا ہے افلا تعقلون۔ پھر ایک موقع پر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تم عقل نہیں کرتے، بار بار ایسی باتیں بیان فرماتے ہوئے جہاں توقع کی جاتی ہے کہ عام آدمی دیکھ کر ان کو معلوم کر لے گا۔ جب کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ عام سادہ باتیں دیکھ کر پھر بھی ان کو نہیں دیکھتے اور ان سے استفادہ نہیں کرتے، تو قرآن کریم ان کو متنبہ کرتا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو صاف نظر آنے والی باتیں ہیں، اس میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غور اور تدبر کا مقام نہیں ہے، تو صاف یہ مضمون سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب یہ لوگ بار بار نظر آنے والی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا پیغام سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے صم بکم عمی، گونگے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ گویا حواس خمسہ ہیں تو صحیح، لیکن کوئی پیغام نہیں پہنچاتے، اندر مختل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں لا یعقلون، عقل نہیں کرتے۔ تو عقل سے مراد یہ ہے کہ حواس خمسہ سے جو ظاہری چیزیں دکھائی دینے والی ہیں وہ بظاہر نظر آتے ہوئے بھی پھر ان سے آدمی استفادہ نہ کرے۔ فکر کا مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرآن کریم نے زیادہ گہرے مضامین کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اگر ان کو ایک نبی کی صداقت کا ظاہری طور پہ علم نہیں ہو سکتا تو غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور باتوں کے علاوہ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اس شخص میں جنون کی علامتیں نہیں پائی جاتی، اور جو باتیں کر رہا ہے ان کے نتیجے میں یہ تمہارے ہاتھوں سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ اب جو تمہارے سے ماریں کھاتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، ہر قسم کی ذلتیں برداشت کرتا ہے اور ان شدید تکلیفوں میں سے گزرتا چلا جا رہا ہے صبر کے ساتھ، اور پھر بھی باتیں کہنے سے باز نہیں آتا، یہ علامت تو جنون کی ہوا کرتی ہے، یا پھر بہت ہی صاحب فہم اور صاحب عقل انسان ہوگا جو راستے پر قائم ہے، ورنہ اس کو یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی صاحب عقل و فہم انسان ہیں، پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا جھوٹ بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو مصیبت پر مصیبت پڑتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ سچے نہ ہوتے تو یہ علامتیں مجنون کی علامتیں ہیں، یہ مراد ہے۔ تو دیکھیں اس پر استدلال کے ذریعے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، غور اور فکر کے نتیجے میں آپ نے ایک مضمون حاصل کیا۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ فکر کیوں نہیں کرتے ان باتوں پر؟ پھر فرمایا
युबय्यिनु अल्लाहु लकुमुल आयात। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐसी आयात ज़ाहिर फरमा दी हैं कि लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर फिक्र करो, काश कि तुम फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरा। अब आखिरत का जो मजमून है वो बराह रास्त इंसान की समझ में नहीं आया करता, क्योंकि एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है जो नज़र से गायब है। वो सिर्फ इस तरह समझ आ सकता है कि दुनिया के मजमून पर पहले फ़िक्र करो, गौर करो, और उसके नतीजे में फिर तुम आखिरत के मजमून को समझने लग जाओ। तो महज अक़ल काफ़ी नहीं बल्कि तफक्कुर ज़रूरी है। फिर फरमाया लो अंज़लना हाज़िल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। कि ए बनी नौ इंसान, देखो ये कलाम इलाही इतना अजीम है कि अगर हम इसको पहाड़ों पर भी नाजिल करते तो पहाड़ खुदा के खशियत और उसके रौब से झुक जाते और टुकड़े टुकड़े हो जाते। तिलकल अम्साल नदरिबुहा लिन्नास से, ये मिसालें हैं जो लोगों के लिए हम बयान कर रहे हैं ताकि वो फिक्र करें। अब ये मजमून ऐसा है जो बराह रास्त नहीं समझ आता कि कुरान करीम पहाड़ों पर नाजिल हो, पहाड़ों पर कैसे नाजिल हो और वो टुकड़े टुकड़े कैसे हों। ये मजमून ऐसा नहीं है जो बिलबदाहत साफ दिखाई देने वाला मजमून हो, इसलिए यहाँ फ़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो फरमाया कि जो दूसरी मिसाल है, जो शहद की मक्खी की मिसाल है, इसके मजमून को समझने के लिए तुम्हें साहिब फ़िक्र होना पड़ेगा। अगर तुम तफक्कुर करोगे और अक़ल का चिराग लेकर निकलोगे मज़ामीन की तलाश में, तो इस आयत में तुम्हें अज़ीमुश्शान मज़ामीन मिलेंगे। और ये हम तुम्हें तंबीह कर रहे हैं कि सरसरी तौर पर इस आयत से ना गुजर जाना, ठहरो, गौर करो, फ़िक्र करो और मालूम करो कि इसमें तुम्हारे लिए क्या पैगाम है। शहद की मक्खी के मजमून पर बहुत ही आलिमाना कुतुब लिखी जा चुकी हैं। पहले मेरा ख्याल था कि उन कुतुब के रोशनी में आपको इस मक्खी के हालात की तफसील बताऊं ताकि तफक्कुर का हक़ पूरा हो, लेकिन चूँकि जुमे का वक्त थोड़ा होता है और तफसील से इस मजमून का हक़ अदा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए सरे दस्त मैंने इस हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया है। फिर अगर तौफीक मिली तो किसी वक्त तफसील से इस मजमून पर रोशनी डालूँगा। यहाँ सरे दस्त इतना बताना काफ़ी है कि मोमिनों की जमात जो कि आप हैं, वो इलाही जमात जो इल्हाम की रोशनी में परवरिश पाती है और इल्हाम की तालीम से उसको तालीम दी जाती है, और वो तालीम हासिल करने के बाद फिर उसको अपने अमल में ढाल देती है और तालीम का ततब्बो करती है, और तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि आजिज़ाना तौर पर बग़ैर किसी अनानियत के, बग़ैर सवाल उठाए उन राहों पर चल पड़ती है जो राहें खुदा ताला उनके लिए मुकर्रर फरमाता है। और फिर वो उसके नतीजे में रूहानी रिज़्क़ हासिल करती है, और जो भी उसको रूहानी रिज़्क़ मिलता है उसे मज़ीद आला बनाती चली जाती है फ़िक्र और तदब्बुर के ज़रिए। तो ततफ़क्करून का मज़मून इस अंदरूनी तौर पर भी इस आयत पर इतलाक़ पा रहा है, यानी जब मोमिन को रूहानी ग़िज़ा मिलती है तो वैसी नहीं रहती। जब वो तफक्कुर करता है तो उसके नतीजे में उस ग़िज़ा में एक जिला पैदा हो जाती है और एक नई चीज़ उससे पैदा होती है, और फिर जो कुछ उसको खुदा ताला अता करता है वो अपने तक नहीं रखता बल्कि गैरों के फ़ायदे के लिए निकालता है, और उससे उसमें बनी नौ इंसान की रूहानी बीमारियों के लिए अज़ीमुश्शान शफ़ा पैदा हो जाती है।
بس اگر جماعت احمدیہ وہی جماعت ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، اور ہمیں یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی تعلیم کی روشنی میں پیدا کی، اور جس کا آخرین میں دوبارہ پیدا ہونا مقدر تھا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ روحانی امور میں تفکر کی عادت ڈالیں، اور جو کچھ سوچا کریں اس کو الہام کی روشنی میں سوچا کریں، انانیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ انانیت کے ساتھ اگر قرآن کریم کی کسی آیت پر آپ غور کریں گے تو آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے دے گا، اور اس کے نتیجے میں شیطانی خیالات تو پیدا ہو سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں قرآن کا عرفان نصیب نہیں ہو سکتا۔ پس فصلوں کی سبل رب کے ذللا میں بہت ہی گہرا پیغام ہے کہ اپنے نفس پر بلا وجہ اعتماد کرتے ہوئے اور تکبر کا رنگ اختیار کرتے ہوئے روحانی مضمونوں کو تم نہیں پا سکتے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ انکسار اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اپنے آپ کو لا شے محض سمجھتے ہوئے قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی پیروی کرو، اور پھر اس کی جگالی کیا کرو، کیونکہ فکر میں مضمون کی جگالی کا مضمون داخل ہو جاتا ہے۔ پھر عقل کی روشنی پکڑو، یعنی تقویٰ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہاں عقل سے مراد تقویٰ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے یہ بات ثابت ہے۔ پھر جیسا کہ فکر کا معنی ہے کہ عقل کا چراغ لے کر انسان مضامین کا تتبع شروع کر دے، تو اس مضمون میں یہاں یہ مطلب بنے گا کہ تقویٰ کی روشنی لے کر نکلو اور نئے مضامین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ان مضامین سے جو کچھ تم حاصل کرو اس کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے رائج کر دو، اور یقین رکھو کہ اس میں بنی نوع انسان کے لیے عظیم الشان شفا ہوگی۔ تم میں سے ہر ایک کے رنگ الگ الگ ہیں، ہر ایک کی عقلیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی فکریں الگ الگ ہیں، اس لیے بظاہر ایک ہی چیز کا رس چوس رہے ہوگے، یعنی الہی تعلیمات کا، لیکن تمہارے اندر سے نئے نئے رنگ کے مضامین نکلیں گے، اور ہر رنگ کے مضمون میں ایک شفا ہوگی۔ پس جماعت کی مجموعی طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ وہ قرآن کریم کے پھولوں کا رس چوسے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کا رس چوسے، اور پھر تفکر اختیار کرے، اور عاجزی کے ساتھ ایسا کام کرے، تکبر کے ساتھ نہیں، اپنے نفس پر بنا کرتے ہوئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ذات پر بنا کرتے ہوئے اور وحی کی روشنی میں۔ اس مضمون پر جب غور کرتے ہوئے ہم جب وحی تک واپس پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر عام انسانوں میں سے صاحب وحی انسان، یعنی جن کی خاطر وحی نازل ہوئی، جنہوں نے وحی پر عمل کیا، وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ان میں سے وہ انسان پیدا ہوتے ہیں جن کو بطور خاص وحی نصیب ہوتی ہے، اور جن کو وحی نصیب ہو جائے ان کا علم پھر کامل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں پھر جو صحیح معنوں میں شہد پیدا کرتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی تو ماضی میں کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پر بھی غور کیا اور حدیث پر بھی غور کیا اور اچھے اچھے مضامین نکالے، مگر وہ شفا کا رنگ، وہ حسن اور وہ جمال اور وہ خوشبو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ہمیں آپ کو ملتی ہے، جو آپ نے وحی پر غور کرنے کے بعد وحی کی روشنی میں مضامین حاصل کیے ہیں، ان کا رنگ ہی اور ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ پھر اس مقام کی طرف آگے بڑھو جس میں تم خود بحیثیت ایک ذات کے صاحب وحی بن جاؤ گے، اور جب تم صاحب وحی بن جاؤ گے تو پھر یقینی طور پر تمہارے کلام میں شفا پیدا ہو جائے گی، اور تمہارے مضامین بہت اعلیٰ درجے کا رنگ اختیار کر لیں گے۔ شہد کی مکھی کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی، جماعت احمدیہ کے اوپر عمومی طور پر بھی اطلاق پاتی ہے اور ایک سے زیادہ صورتوں میں اطلاق پاتی ہے۔
شہد کی مکھیاں پھولوں میں گھومتی ہیں، مختلف پھلوں تک پہنچتی ہیں، ان کے رس چوستی ہیں اور ایک غذا بناتی ہیں جس کو شہد کہا جاتا ہے، اور اس غذا کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی تاثیریں بھی مختلف ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ جب اس غذا کو استعمال کرتی ہیں تو اس میں سے ایک اور اعلیٰ درجے کی غذا بھی نکالتی ہیں، یعنی شہد میں سے ایک شہد کا رس تیار کرتی ہیں، اور اس کا نام رائل جیلی ہے، یعنی شاہی جیلی۔ وہ اپنے لیے نہیں رکھتی یا کچھ استفادہ کرتی ہوں گی ضرور اس سے، وہ اس کو شہد کی مکھی کے حضور پیش کر دیتی ہیں، اور وہ شہد کی مکھی دراصل صرف پھولوں کے رس سے پیدا ہونے والے شہد پر نہیں بلکہ اس شہد کے خلاصے پر پل رہی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس میں غیر معمولی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ روحانی طور پر بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے کی اہلیت اختیار کر جاتی ہے۔ بس اس پہلو سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ پر یہ مثال بہن ہی صادق آتی ہے۔ مختلف احمدی جب کلام الہی پر غور کرتے ہیں یا دنیا میں کے پھولوں کے رس چوستے ہیں، ان سے عقل حاصل کرتے ہیں، تو ایک شہد بنا رہے ہوتے ہیں جس سے وہ دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اور پھر اس شہد میں سے جو نہایت اعلیٰ درجے کا نکتہ ان کو سمجھ آتا ہے وہ مجھے لکھ دیتے ہیں یا ملاقات کے وقت پیش کرتے ہیں۔ تو جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دراصل یہ آپ سب کا بھیجے ہوئے تحفے ہیں جن کا خلاصہ مجھ تک پہنچتا ہے اور پھر میں آپ میں دوبارہ تقسیم کر رہا ہوتا ہوں، اور یہی مثال ہر خلافت احمدیہ کے ہر خلیفہ پر صادق آتی ہے۔ خلفاء کا جو مقام ہے وہ محض عطا کرنے والا مقام نہیں ہے بلکہ وہ حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہلو سے ان کو وہ مضامین مسلسل مل رہے ہوتے ہیں جو براہ راست آپ تک نہیں پہنچ رہے، ساری دنیا کی جماعت کی عقلوں کا خلاصہ اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی دوست مجھے لکھتے ہیں کوئی بات تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا، اور اس بات کو میں تکبر اور فسق سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ کر اس کو رد کر دوں کہ کسی عالم آدمی کا کیا کام ہے مجھے سمجھائے۔ بعض دیہاتی آدمی، بعض قریباً ان پڑھ لوگ، بعض ایسے احمدی جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس حد تک کہ خط بھی نہیں لکھ سکتے، وہ کسی سے لکھواتے ہیں، اور بعض دفعہ معرفت کا ایسا نقطہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ روح اشش کر اٹھتی ہے، اور اس کو میں پکڑتا ہوں اور اس سے میں استفادہ کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رائل جیلی جو آپ تیار کریں گے اس سے خلیفہ وقت طاقت پائے گا، اور اس سے اس کے اندر روحانی قوتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیشہ اپنی سوچوں کا نچوڑ خلیفہ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اس سے ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جہاں آپ ایسی غلطی کر رہے ہوں کہ اس سے خطرہ ہو کہ آپ کی یہ سوچ نقصان کا موجب ہو اور خلیفہ وقت محسوس کرے کہ یہ وحی کے تابع ان رستوں کی سوچ نہیں ہے جن کو سبل ربے کا قرار دیا گیا ہے بلکہ ان سے ہٹ کر ہے، تو وہ آپ کو متنبع کر دے گا کہ اس پھول پر منہ نہ مارنا، یہ زہریلا پھول ہے، نہ اس سے خود اپنے لیے کچھ بناؤ نہ کسی اور کے لیے بناؤ۔ اور ضمناً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ شہد کی مکھیاں زہریلے پھول پر بھی منہ مارتی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اچھے پھول پر ہی منہ مارتی ہیں، اور اگرچہ بہت کم ایسا ہوا ہے مگر دنیا کے لیے چونکہ عبرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں میں یہ تجربہ بھی ہمیں دکھا دیا کہ بعض شہد کی مکھیاں بعض دفعہ زہریلا شہد بنا لیتی ہیں، اور وہ شہد بڑا سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں مہلک بن جاتا ہے۔ چنانچہ محققین نے غور کر کے تحقیق کر کے پتہ کیا ہے کہ کہاں کہاں کن علاقوں میں ایسے خطرات موجود ہیں، مگر بالعموم شہد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شفا ہی کا موجب ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے اس تجربے میں کہ بعض دفعہ تم شہد کی تلاش کرتے کرتے زہر بھی اکٹھا کر سکتے ہو،
تو وہی کے تابع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت جس کو خدا تعالیٰ نے تم پر نگران مقرر کیا ہے، تم اس کے سامنے رائل جیلی کے طور پر اپنی عقلوں کا نچوڑ پیش کیا کرو، اور ہر بات نہیں پیش کرنی، یہ بھی اس میں حکمت ہے، ورنہ تو وقت ہی نہ ملے خلیفہ وقت کو کسی بات کو سوچنے کا۔ اگر کروڑ احمدی اور آگے سے پتہ نہیں کتنے ارب بننے والے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، وہ ہر بات لکھیں اور ہر بات کو وہ اپنی عقل کا خلاصہ قرار دیں، تو اس سے یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ان خطوں کو سرسری طور پر بھی کوئی خلیفہ پڑھ سکے۔ اس لیے رائل جیلی کا مضمون آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ پہلے ان ساری باتوں پر غور کر کے اس کا خلاصہ بنایا کریں، اور جب آپ سمجھیں کہ ایک نہایت ہی اعلیٰ اور لطیف معرفت کا نقطہ ہاتھ آ گیا ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جائے، پھر آپ پیش کیا کریں، اور پھر وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہ سمجھے گا کہ اس میں غلطی سے عمدن نہیں کوئی زہریلی سوچ کا حصہ داخل ہو گیا تو وہ آپ کو سمجھائے گا۔ چنانچہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، بعض دفعہ لوگ اپنی طرف سے بڑا معرفت کا نقطہ بھیجتے ہیں اور مجھے اس میں زہر نظر آ رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر وہ اس سوچ سے نہیں بچیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دے گی۔ میں ان کو محبت اور پیار سے سمجھاتا ہوں کہ ان سوچ کی راہوں سے باز آ جائیں، اور الا ماشاء اللہ اکثر احمدی بہت ہی پیارا رد عمل دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جزاک اللہ، ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے تھے اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مضمون جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، اگرچہ سارا مضمون تو بیان کرنے کا وقت نہیں تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم باتیں جو جماعت کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھیں، وہ ان میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین پر مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ شہد کی مکھی بنا دے جو خدا کی وحی کے تابع اس کے رستوں پر نہایت عز و انکساری کے ساتھ چلتی ہے اور روحانی پھلوں پر منہ مارتی ہے، اور ان سے وہ شراب نکالتی ہے جو شفا عطا کرنے والی شراب ہے، بہکانے والی شراب نہیں ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔